شفاف انتخابات چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ ملک میں عام انتخابات آئندہ سال ہو جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا امریکی خبررساں ادارے کو انٹرویو۔ کہا جیل کاٹنے والے پی ٹی آئی ارکان توڑ پھوڑ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ انتخابات کرانا فوج کا نہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ حکومت الیکشن کے لیے مطلوبہ فنڈز، سیکیورٹی اور دیگر وسائل فراہم کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی الیکشن غیر آئینی ہوگا۔ تحریک انصاف کا نگراں وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل۔ عوام کی امید نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہیں۔ مریم نواز کا مسلم لیگ نون آزاد جموں و کشمیر کے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا نواز شریف عوام کی مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا 21 اکتوبر سے پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے ہزاروں کارکن لاہور پہنچیں گے۔ انتخابات سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ دیکھ رہا ہوں۔ الیکشن 28 جنوری بروز اتوار کو ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منظور حسین وسان کا بیان۔ کہا نواز شریف حالات دے کر پاکستان واپس آئیں گے۔ ہم عوام کی طاقت سے حکومت بنائیں گے۔ احتساب کا عمل الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، کسی جماعت کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا تقریب سے خطاب۔ کہا آئین کے مطابق ملک چلانا منتخب نمائندوں کا کام اور ان کا اختیار ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا اپنا منشور ہے اور وہ اسی کے مطابق الیکشن میں حصہ لے گی۔ سینیٹر عبدالغفور حیدری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا 2018 کا الیکشن نہ دہرایا جائے، سردیوں کے اختتام کا انتظار کیا جائے۔ ترجمان اسلم غوری نے کہا جے یو آئی انتخابات کے لیے تیار ہے، ہم لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں بھی نہیں ہیں، ہمیں عوام پر اعتماد ہے، عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے پرعزم۔ نگراں وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے امارات دی جا رہی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری سے ملاقات میں ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر کامران ڈسوری نے کہا معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات لائق تحسین ہیں، سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے مؤثر نتائج برآمد ہوں گے۔ تو آئی کی سچویشن بنی تھی اپٹلمک انجیکشن کی، جس کی وجہ سے کچھ ہماری شکایات آئی تھی، ملتان سے بھی آئی تھی، قصور سے بھی، لاہور سے بھی اور صادق آباد سے بھی۔ جو سپلائر ہیں ان کے 2 بندے، ان کے خلاف ایف آئی آر لاج کی گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ لاہور اور قصور کے بعد ملتان، صادق آباد اور شرک پور میں بھی بنائی کیسز رپورٹ۔ درجنوں بچے، بوڑھے اور خواتین متاثر۔ نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا آنکھوں کو متاثر کرنے والی دوا مارکیٹ سے اٹھا لی گئی ہے۔ 2 سپلائرز کے خلاف مقدمہ درج، تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر جمال ناصر نے کہا کہ ایک انجیکشن پر 1 لاکھ روپے منافع کمایا جا رہا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نوٹس، انکوائری مکمل ہونے تک انجیکشن کی فروخت روکنے اور اسٹاک مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم۔ اسلام آباد میں بخار کے غیر معیاری سیرپ کی فروخت کا انکشاف۔ ڈرپ نے سیرپ کے پورے بیچ کو غیر معیاری قرار دے دیا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا پیڈولیل سسپینشن کو مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم جاری۔ غیر معیاری دوا سے جگر اور گردوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بھاولپور کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی غفلت اور لاپرواہی۔ وکٹوریہ اسپتال میں ڈاکٹرز نے ڈیلیوری کے لیے آئے خاتون کے پیٹ میں آپریشن کے بعد پٹیاں چھوڑ دیں۔ یزمان کے ڈی ایچ پی اسپتال میں ڈیلیوری کے لیے آئے خاتون کا 4 گھنٹے تاخیر سے آپریشن، زچہ و بچہ جاں بحق ہو گئے۔ دونوں واقعات کی انکوائری شروع کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد
پرندہ مارکیٹ نے مریضوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا. لیاقت آباد میں ٹریفک جام کے باعث خاتون بروقت اسپتال نہ پہنچ سکی. سرکاری اسپتال کے باہر رکشے میں بچے کی پیدائش. لیاقت آباد میں پرندہ مارکیٹ لگنے سے ٹریفک جام معمول بن گیا. اہل علاقہ کا پرندہ مارکیٹ کو متبادل جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ. سارہ انعام اور نور مقدم کو جس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا وہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں کہا گیا فیئر ٹرائل ہوگا. انعام الرحیم اور شوکت مقدم کی پریس کانفرنس. شوکت مقدم نے کہا کہ دونوں کے قاتلوں کو ہائی کورٹ سے سزائے موت سنائی جا چکی ہے. نور مقدم کا کیس اب سپریم کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ سے کیس جلد سننے کی اپیل. سارہ انعام کو 23 ستمبر 2022 کو شوہر نے قتل کیا تھا جبکہ نور مقدم کو 20 جولائی 2021 کو ملزم ظاہر جعفر. آئی جی سندھ پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف اعلان جنگ. کراچی کو امن کا گہوارہ بنانے کا عزم. امن و امان کے حوالے سے آئی جی سندھ کی زیر صدارت اجلاس. کراچی پولیس چیف نے بریفنگ دی. آئی جی سندھ کی غیر قانونی تارکین وطن کو جلد سے جلد ڈیپورٹ کرنے کی ہدایت. جہازوں کے جی پی ایس سگنلز میں خلل. ترجمان سول ایویشن کے مطابق پاکستان فضائی حدود میں طیاروں کو ایئر ٹریفک سروسز کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے. سول ایویشن اتھارٹی کی فراہم کردہ تمام زمینی آلات درست کام کر رہے ہیں. 31 سیٹلائٹ کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے جو صارفین کو پوزیشن، رفتار، وقت سے متعلق درست معلومات دیتے ہیں. ملک میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول. کراچی میں ٹماٹر 140 روپے کلو میں فروخت. اسلام آباد میں سبزیوں کی قیمتیں 100 روپے سے نیچے نہ آ سکیں. کوئٹہ میں سبزی کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے. ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت. پشاور میں بھی بڑھتی مہنگائی سے شہری پریشان. پھلوں کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 20 روپے کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. میری لڑائی مافیا سے ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے باہر خطاب. کہا بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے. کرپشن سب سے زیادہ اس صوبے میں ہے. جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان سے دولت واپس لینے کا مطالبہ. لاہور کی عوام کے لیے ایک اور بڑا منصوبہ. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بند روڈ ایلیویٹڈ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا. 7.3 کلومیٹر طویل کنٹرولڈ ایکسس پروجیکٹ کی تعمیر 4 ماہ میں مکمل ہوگی. محسن نقوی کی منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت. محسن نقوی کی حضرت میاں میر کے عرس کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت. میڈیا سے گفتگو میں کہا مزار پر مدینہ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے لنگر خانہ بنایا جائے گا. راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پشاور میں موسلادھار بارش. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. جڑواں شہروں میں ٹھنڈی ہواؤں سے موسم کی خنکی میں اضافہ ہو گیا. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان. ہردیپ سنگھ قتل کی تحقیقات پر بھارت سیخ پا. بھارتی ایجنسی نے بیرون ملک مقیم سکھ رہنماؤں کی بھارت میں موجود جائیدادیں ضبط کرنا شروع کر دی. این آئی اے نے کینیڈا میں مقیم خالصتانی رہنما گرپتونت سنگھ کی پنجاب میں جائیداد ضبط کر لی. گرپتونت سنگھ پر سوشل میڈیا کے ذریعے پنجاب کے نوجوانوں کو امن و امان خراب کرنے کی ترغیب دینے کا الزام لگایا گیا تھا. بھارت کے کینیڈین وزیر اعظم کو ایٹمی جنگ کی کھلے عام دھمکیاں. بھارتی میڈیا کینیڈین شہری کے قتل پر عوام کو گمراہ کرنے لگا. بھارتی انتہا پسند ہندو پروفیسر کپل کمار کا بھارتی نیوز چینل کو انٹرویو. کہا کہ کینیڈا پر ایٹمی حملہ کر دیں. اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں قیدی فنکاروں کے فن پاروں پر مشتمل نمائش کا آج آخری روز. نمائش میں 35 قیدیوں کے 200 سے زائد فن پارے رکھے گئے.